السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسلامک ایجوکیشن اسلامیات فرسٹ ایئر کے چیپٹر 2 اسلامی تشخص یعنی اسلامک آئیڈینٹی کا 7واں لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم پلرز آف اسلام میں سے زکوٰۃ کے شارٹ کویسچنز ریوائز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹاپک میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس ٹاپک میں ہم زکوٰۃ کے متعلق جو سوالات ہیں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کے متعلق سوالات، اس میں سے پہلا سوال، صدقات کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ صدقات کی 2 قسمیں، صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ، یعنی نفلی صدقات اور واجب صدقات۔ دوسرا سوال ہے صدقات واجبہ کسے کہتے ہیں؟ صدقات واجبہ سے کیا مراد ہے؟ مثال ذکر کریں۔ صدقات واجبہ واجب صدقات کو کہتے ہیں، یعنی وہ صدقات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم یعنی فرض قرار دیے گئے ہیں، وہ صدقات واجب صدقات کہلاتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ ہے اور کفارے وغیرہ کے صدقات آتے ہیں۔ تیسرا سوال، صدقات نافلہ سے کیا مراد ہے یا نفلی صدقات کسے کہتے ہیں؟ مثال دیں۔ نفلی صدقات وہ صدقات یا وہ ڈونیشنز جو بندہ اپنے مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انہیں نفلی صدقات کہتے ہیں۔ مثلا کسی بھی غریب کی امداد کر دینا، غریب نہیں تو کسی بھی اپنے قریبی کی ساتھ ہمدردی کا معاملہ، مالی معاملہ پہ کر دینا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں مالی طور پر، یہ سارے کے سارے نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو ہلاک فرماتا ہے، یعنی ربا کو، سود کو ختم کرتا ہے، اور صدقات یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے یہاں پہ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ دوبارہ اگر شارٹ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ 5واں سوال، زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، یعنی کسی چیز کا پاک ہو جانا۔ یہ زا، کاف، یا سے ماخوذ لفظ ہے، اور زکا کا مطلب ہے پاکی، اور زکوٰۃ پاک کرنا۔ اس سے مراد پھلنا پھولنا یا اضافہ ہونا وغیرہ بھی لیا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر وہ صدقہ جو 1 سال گزرنے کے بعد خاص نصاب کی مقدار مکمل ہونے پر واجب ہوتا ہے، وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ تحریر کریں، یعنی زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں یا زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، نصاب کے مال پر قادر ہونا، اور مال کے اوپر 1 سال کا گزر جانا، یہ زکوٰۃ کی شرائط ہے۔ 7واں سوال، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت مع ترجمہ لکھیے۔ آیت اس کے لیے وہ سلیکٹ کر لیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 8واں سوال، معاشی نظام سے کیا مراد ہے؟ اس میں زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہے؟ معاشی نظام یعنی کاروباری نظام، نظام معیشت یہاں مراد ہے، اور نظام معیشت یا کاروبار میں یا معاشی نظام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بیسک اہمیت یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے، احسن طریقے سے حقدار کو زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ چیز غربت کے خاتمے کا باعث بنتی ہے اور لوگوں کو حصول روزگار کے نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے 4 معاشی فوائد۔ ایک تو یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے،
بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، دولت کی گردش ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور سودی نظام سے نجات کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ، 10واں سوال، زکوٰۃ کے 4 معاشرتی فوائد۔ فوائد کافی سارے ہیں، ان میں سے سب سے اہم 4: باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ یعنی گدہ گری کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر نصرت دین کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور اخلاقی بہتری آتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے اندر۔ زکوٰۃ کے انفرادی اور اجتماعی فوائد۔ یہ جو مذکورہ بالا معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں، یہ دراصل اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ انفرادی فوائد میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے اندر مال کی حرص کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو انہیں خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ 13واں سوال ہے کہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض کون سے ہیں؟ یعنی مال کی کثرت انسان کے اندر کون سے اخلاقی امراض، اخلاقی برائیاں پیدا کر سکتی ہے؟ اس میں عیاشی ہے، آرام کوشی ہے، فکر آخرت سے غفلت ہے، اور برائیوں میں ملوث ہو جانا۔ اس طرح کی اخلاقی امراض یا اخلاقی برائیوں میں انسان کے ملوث ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور سود کا آپس میں مختصر موازنہ کریں۔ 14واں سوال، یعنی زکوٰۃ کا اور سود کا کیا ہے آپس میں تعلق؟ فرسٹ آف آل، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہے، جبکہ سود اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ فعل ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال میں برکت دیتا ہے، جبکہ سود کے مال کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور موازنہ کیا اس طرح بھی جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جبکہ سود یہ جہنم کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 15واں سوال، مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ مصارف یہ مصرف کی جمع ہے، مصرف خرچ کرنے کی جگہ، اور مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ جگہ یا وہ افراد جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ 16واں سوال، زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے وہ جو مصارف ہیں یہ ٹوٹل 8 ہیں، ان میں ہے فقیر، مسکین، حاملین زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، مؤلفۃ القلوب، رقاب یعنی غلاموں کی آزادی، اور غارم یعنی قرض دار، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، مسافر جسے کہتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور ابن السبیل لاسٹ یعنی مسافر۔ 17واں سوال، زکوٰۃ کی شرح کتنے فیصد ہے؟ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی کل مال کا 2.5%۔ 100 روپیہ ہے تو 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے ہے تو 25 روپے، 10,000 ہے تو 250 روپے، یعنی 2.5% نکال لیا جائے گا۔ 18واں سوال، مسکین اور فقیر میں فرق۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس بنیادی ضروریات تو ہیں لیکن اس طرح اس وافر مقدار میں نہیں ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے، جبکہ فقیر کے پاس بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی۔
عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ عاملین یہ عامل کی جمع ہے، عامل زکوٰۃ یعنی وہ افراد جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، اس طرح کہ زکوٰۃ جو جمع ہوئی اس زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہیں دی جائے۔ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ مؤلفۃ القلوب تالیف قلبی اسے کہا جاتا ہے۔ تالیف قلبی یعنی وہ نو مسلم یعنی نئے اسلام کے اندر داخل ہونے والے افراد جو نئے اسلام لے کے آئے ہیں، ان کے مالی امداد کی جائے تاکہ ان کا دل اسلام کے ساتھ جڑا رہے۔ آیت مبارکہ میں رقاب سے کیا مراد ہے؟ 21واں سوال۔ رقاب گردن کو کہتے ہیں، رقباتن گردن کو کہتے ہیں۔ یہاں وفر رقاب ہے آیت پاک کے اندر الفاظ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی یعنی گردنوں کو چھڑوانا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ 22واں سوال، غارمین سے کیا مراد ہے؟ غارمین یہ غارم کی جمع ہے، غارم کہتے ہیں قرض دار کو، اور غارمین یہاں سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ قرض داروں کو یعنی جن کے ذمہ قرض ہے ان کو ادا کی جا سکتی ہے۔ 23واں سوال، آیت مبارکہ میں فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ لفظ کو لکھنے میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فی سبیل اللہ نہیں لکھنا، الف نہیں لکھنا، الف کے بغیر ہے فی سبیل للہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد کہ اللہ کی راہ میں، یعنی کوئی بھی اللہ کے راہ میں جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔ ابن السبیل، ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی مسافر کی مالی تعاون کے لیے بھی زکوٰۃ کا فنڈ دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر لیٹ سپوز اس طرح ہے کہ مسافر کسی اور بیرون ملک چلا گیا ہے، کوئی شخص بیرون ملک گیا ہے، وہاں پہ اس کے کارڈ وغیرہ بلاک ہو گئے ہیں، یا اس کے پاس اس طرح کا کوئی سین کریٹ ہو گیا کہ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں سروائیو کرنے کے لیے، تو وہاں اس کو زکوٰۃ کے فنڈ سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ 25واں سوال، نصاب اور صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب یہاں سے مراد نصاب سے یہ ہے کہ مال کی وہ خاص مقدار جس کے پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو وہ مقدار نصاب کہلاتی ہے۔ اور جو اس مال کا، جائیداد کا یا سونے چاندی کا مالک ہے، جس پر یہ زکوٰۃ پڑ رہی ہے، جس کا یہ سارا مال ہے، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ 26واں سوال، سونے چاندی اور مال یعنی مال تجارت ہے یا روپیہ پیسہ ہے، اس میں زکوٰۃ کا نصاب تحریر کریں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے، اور مال تجارت ہے، روپیہ پیسہ ہے یا مال وغیرہ کچھ بھی ہے، تو وہاں پر چاندی کے نصاب کے برابر اگر مالیت پہنچے گی تو پھر وہ اس کے نصاب کے برابر آ جائے گا۔ مثلا لیٹ سپوز کسی کے پاس 1 لاکھ ہے اور چاندی ہے 52.5 تولے پر، اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو 1000 روپیہ تولہ چاندی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ تولہ کا اگر حساب لگایا جائے، 52,500 روپے یا اس سے زائد رقم ہے اور اس پر ضرورت سے زائد رقم ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو وہ مال یعنی وہ روپیہ پیسہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 27واں سوال، ادائیگی زکوٰۃ کے 4 اصول لکھیں۔ 4 اصول سے یہاں مراد ہے کہ 4 مسائل لکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ۔ یہ کتاب کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ سے متعلقہ اصول، ان میں سے 4 یہ ہیں کہ زکوٰۃ مسلمان سے ہی لی جا سکتی ہے، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو۔ تیسرا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ
ज़कात उस माल के ऊपर फ़र्ज होती है, वाजिब होती है जो माल ज़रूरत से ज़ायद हो। चौथा मसला ये है कि ज़कात का माल है या ज़कात अदा करनी है तो ज़कात रकम की बजाय उससे अशियाए खुर्द नवेश या कोई इस तरह की दूसरी अशिया ख़रीद कर दी जा सकती हैं। इसमें एक अहम मसला ये भी है, बतौर पांचवा मसला भी इसको नोट कर लें, वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको ज़कात दी जाए उसे बताया भी जाए कि मैं तुझे ज़कात दे रहा हूँ। बगैर बताए उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। एक इसमें और अहम मसला ये भी है कि ज़कात जो है इसमें सबसे पहले करीबी रिश्तेदार उनको देखा जाएगा और उन्हें ज़कात अदा की जाएगी जो ज़रूरतमंद होंगे। और उसके साथ ये भी है कि जिसको ज़कात अदा की जा रही है वो देख लिया जाए, पूरी तहकीक कर ली जाए कि ये वाक़अतन ज़रूरतमंद है, यानी मसारिफ़ ज़कात में ये शुमार होता है या नहीं। अगर तो वो शुमार होता है तो ज़कात उसे अदा कर दी जाए। 28वां सवाल, किन रिश्तेदारों को ज़कात अदा नहीं की जा सकती? वो अजीज़ व अक़ारब जिनकी कफ़ालत बंदे के ऊपर फ़र्ज़ होती है उनको ज़कात अदा नहीं की जा सकती। मसलन वालिदैन को, अगर मैं हूँ मेरे पे ज़कात वाजिब होती है तो मैं अपने ज़कात वालिदैन को नहीं दे सकता। औलाद की किफ़ालत मेरे ऊपर मेरी ज़िम्मेदारी है तो मैं अपनी ज़कात की रकम औलाद को नहीं दे सकता, अगरचे वो ज़रूरतमंद ही क्यों ना हो। इसी तरह बीवी, इसे भी ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसी तरह बीवी के ऊपर अगर ज़कात फ़र्ज़ होती है तो बीवी भी शोहर को या अपने वालिदैन को या अपनी औलाद को नहीं दे सकती ज़कात। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि उन अफराद को दी जाए रिश्तेदारों में से जिनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है। लास्ट चीज़, इंशाइया सवालात। ये सवाल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, उसके अंदर ये सारा डिटेल के साथ बयान कर दिया गया हुआ है। इसके फ़वाइद, माशरती मईशत में इसका क्या किरदार है, या कुरान और हदीस की रोशनी में नोट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप पिछले लेक्चर में तफसीली तौर पर देख सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने जो अहम सवालात थे या मुमकिन सवालात थे ज़कात के मुतल्लिक़, वो हमने सारे एक बार रिवाइज़ कर लिए हैं। इन्हें अच्छी से तरीके से याद कर लें, सवालात को अगर हो सके तो नोट कर लें, और अगर मज़ीद किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत हो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।